أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. یہ آیت کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ کے یہودی آئے اور سردار آئے یہودیوں کے، اور آ کر کہا کہ اے پیغمبر، اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب مکمل طور پر تورات دے دی تھی، ہمارے فلانے صاحب کے نام اللہ تعالیٰ لکھ کر دے دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی کیوں نازل ہوتی ہے؟ ہم آپ کے ہاتھ پر اس وقت بیعت کریں گے کہ ایک تو فلانے شخص کے نام اللہ کی کوئی تحریر آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کوئی تحریر فلانے ہمارے سردار کے نام لکھ دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. اور یہ جو تھوڑا تھوڑا نازل ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے یہودیوں نے کہا آ کر اللہ کے نبی سے کہ مکمل ایک مرتبہ میں کیوں نہیں کتاب کو نازل کر دیا گیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ ہی پوری کی پوری تورات دے دی گئی تھی. یہودیوں کے ان بیجا مطالبات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال سے اپنے نبی کو آگاہ فرمایا اور امت کو آگاہ فرمایا کہ ان کا یہ مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ پر یا رسول اللہ پر یا قرآن پر دل سے ایمان لانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کو لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ضدی مطالبات کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے، اور کئی ایک واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. مثال کے طور پر یہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فلانے سردار کے نام اللہ کی کوئی تحریر آ جائے. اسی طرح کا ایک بے ہنگم سا مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں. یعنی جب تک ہم اللہ کا دیدار نہیں کریں گے
اور اللہ ہم سے نہیں کہیں گے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی گرائی جس پر وہ ہلاک ہوئے، اور پھر ان کے متعلقین نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کیا جانا سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حیاتی دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کتاب لینے کے لیے تورات کوہ طور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی تعظیم کرتے، لیکن کرنے لگے گائے کے بچھڑے کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سختی کو نازل فرمایا اور پھر ان کی توبہ کا طریقہ بھی بتلایا، اور یہ گناہ کس طرح سے معاف ہوگا اس کا طریقہ بھی بتلایا۔ اسی طرح جب تورات نازل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کے حکم تو بڑے مشکل ہیں، ہم تو نہیں مان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پر مسلط کر دیا اور کہا کہ اگر بات نہ مانو گے تو ہم تم کو کچل کر رکھ دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ بیت المقدس میں جب داخل ہونا، شہر قدس میں، تو تواضع کے ساتھ داخل ہونا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن میں مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، اور ہوا یہ کہ شکار ان کو ہفتے کے دنوں ہی میں مچھلیوں کا پانی میں نظر آتا تھا، تو انہوں نے حیلہ بہانہ کر کے سنیچر کے دن ہی انہوں نے شکار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا اور سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ تمام کے تمام سورہ بقرہ میں الف لام میم کے بارے میں یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں اشارہ کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے نام تحریر آ جائے اللہ کی۔ ایسے بے ہنگم سے مطالبات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے، اور وہاں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سختی نازل ہوئی۔ ان کے حضرت موسیٰ سے مطالبات محض سرکشی کی بنیاد پر تھے، یہ آپ سے بھی اسی طرح کیے، سرکشی کی بنیاد پر یا عناد کی بنیاد پر یا ضد کی وجہ سے یہ آپ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی عادت یہ جاری رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطالبے پر، کسی کے مطالبے پر معجزات کو نازل نہیں کیا کرتا۔ اللہ نے فرمایا یہ قوم تو ہمیشہ سے ہی ایسی جہالت کی باتیں کرتی آئی ہے، اور ان کی جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی بھی فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے موسیٰ، یہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، سرکشی کی بنیاد پر یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بھی فرمایا کہ ان کی بیجا حرکتیں یہ ان کے پیغمبروں کے ساتھ بھی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی اس آیت میں یہ سبق ہے کہ قرآن کا یا حدیث کا کوئی حکم آ جانے کے بعد بیجا مطالبات یا الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ قوم یہود کی علامت رہی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی حکم آئے تو اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور اس میں قیل و قال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیوں ہے، کیسا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ تمام کے تمام مطالبات اس طرح کے یہودیوں نے کیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر
پکڑ نازل ہوئی، جس کا ذکر اشارتاً یہاں اللہ نے کیا، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اے پیغمبر، اہل کتاب یعنی مراد ہیں یہود، تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ ان کا بیجا مطالبہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ کیا کہ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھلا دو، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا، پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا فرمایا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ہم نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ کب لیا تھا؟ کہ ایک تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی احکام نامہ لائیں۔ جب حضرت موسیٰ طور پر جا کر انہوں نے کتاب کو پیش کیا، توریت کو قوم کے سامنے، تو قوم نے کہا یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ لو، اگر ماننا ہے تو مان لو، نہیں تو اسی پہاڑ کے نیچے کچل کے رکھ دیے جاؤ گے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے طور پہاڑ کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں، مراد ہے بیت المقدس، شہر قدس میں جھکے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے زیادہ نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت سے پکے عہد لیے تھے۔ سبحان اللہ۔